بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ عمران خان نے ایک اور خط لکھا ہے جس سے فرانس بہت خوفزدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنا دھمکی آمیز لہجہ نہیں چھوڑ رہا اور منتیں بھی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کو اس حوالے سے کیا احکامات جاری کیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ فرانس کے اسی میگزین چارلی ہیبڈو نے ایک اور کارٹون شائع کیا ہے، طیب اردگان کا کارٹون ہے لیکن ڈائریکٹ حملہ کیا ہے اسلام کے اوپر۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ طیب اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ہم فرانس سے ہر طرح سے بدلہ لے کر رہیں گے، اور ایران نے بھی فرانس کے پریزیڈنٹ کا ایک کارٹون شائع کیا ہے۔ مکمل ڈیٹیلز آپ کو دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرانس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سب سے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے اور پوری یورپین یونین بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حامد میر نے جو بھارت کو انٹرویو دیا تھا وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ جب حامد میر مسلم لیگ نون JUI ایسے ایلیمنٹس پاکستان میں موجود ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو بارڈر پر ہمارے ساتھ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو عمران خان نے ایک خط لکھا ہے مسلم لیڈرز کو اور ان کو بتایا ہے کہ یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم سب کو فرانس کے خلاف ایک ہونا چاہیے۔ وہاں پر مساجد بند ہیں، وہاں پر مسلمانوں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں مسلمان اپنا مذہبی لباس نہیں پہن سکتے، جبکہ ان کے پادریوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنا مذہبی لباس پہنے جو مسلمانوں کے لباس سے بھی زیادہ کورڈ ہے، لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ سراسر منافقت ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس چیز کو یہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اور ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اسلامو فوبیا کو جس طرح سے تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ تو ہم جتنے بھی مسلم لیڈرز ہیں ہم کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور اس کا سلوشن نکالنا چاہیے۔ اس خط کے بعد فرانس کافی خوفزدہ لگ رہا ہے، آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو برخاست کر دیا جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب دو ممالک آپس میں جنگ کر رہے ہوں تب بھی یہ نوبت نہیں آتی کہ سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا جائے۔ تو ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی ہے، اور ہائی کورٹ کے یہ ریمارکس تھے کہ عمران خان آلریڈی ایک مسلم لیڈر بن کر دنیا میں ابھر رہے ہیں اور سفیر کو واپس بلائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو حکومت اس پر کام کر رہی ہے اور یہ حکومتی معاملات ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ اس چیز پر بھی ڈسکس کریں۔ تو عمران خان کے خط کے بعد فرانس کافی خوفزدہ ہو گیا ہے، اور فرانس نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی جیسی عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ دیں۔ جیسے بھارت کہتا ہے جب یہ شرمناک حرکتوں پر اتر جاتے ہیں، جب یہ فیس نہیں کر سکتے عالمی عدالتوں کو، عالمی فورمز کو، تو تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ان میں مداخلت نہ کی جائے۔ تو فرانس نے یہ بیان دیا ہے پاکستان اور ترکی کے بارے میں، اور عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنے عوام کو سمجھائیں کہ ہماری پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں۔ ہماری عرب ممالک سے اپیل ہے کہ ہماری پروڈکٹس کا بائیکاٹ ختم کروانے کے لیے اقدامات کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فرانس کو اس سب سے نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ فرانس کی جن مسلم ممالک کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے یہ ٹریڈ $100 ارب سے بھی زیادہ کی ہے، اور اس سب سے فرانس کو جو ڈائریکٹ نقصان ہوا ہے وہ $46 ارب کا ہے، اور انڈائریکٹ تو اتنا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن فرانس کو ڈائریکٹ $46 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ پھر فرانس کا وہی میگزین چارلی ہیبڈو جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، اس میگزین نے طیب اردگان کا ایک کارٹون شائع کیا ہے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر، جس میں طیب اردگان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان عورت جو کہ حجاب میں ہے، جو کہ پردے میں ہے، وہ ان کو شراب دے کے جا رہی ہے، اور طیب اردگان ان کو پیچھے سے برہنہ کر رہے ہیں، اور یہ تصاویر ہم آپ کو پوری طرح سے دکھا بھی نہیں سکتے، اور لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے طیب اردگان کی پرائیویٹ لائف، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ او میرے پیغمبر، یعنی
زندگی ان کی اس طرح کی ہے اور باتیں یہ پیغمبروں کی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے اوپر ایک اور بڑا اٹیک کیا گیا ہے، اور اس کو بھی آپ آزادی اظہار رائے کا نام دیں گے؟ اور جب طیب اردگان نے صرف اتنا کہا، ایک عام آدمی جو فرانس کا صدر ہے اس کے بارے میں طیب اردگان نے کہا کہ اس کو اپنا مینٹل چیک اپ کرانا چاہیے، تو پورے یورپ کو آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے توہین کر دی ہے فرانس کے صدر کی۔ لیکن ہم جو کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہم بات کر دیں تو وہ آزادی اظہار رائے ہے، تو یہ سراسر منافقت ہے۔ طیب اردگان نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ترکی ہر طرح سے فرانس سے بدلہ لے گا، لیگل اور ڈپلومیٹک طریقے سے، لیکن ترکی اپنا بدلہ لے کر چھوڑے گا، اور ترکی کے عوام سڑکوں پر نکل کر اپنے صدر کی توہین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ایک معروف اخبار نے بھی آج فرانس کے صدر کا ایک کارٹون نشر کیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے، جس کا ٹائٹل ہے ابلیس پاریس، اس کا مطلب ہے پیرس کا شیطان۔ اب ہم بات کرتے ہیں حامد میر کی۔ کافی دنوں سے ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اندرونی خطرات کیا لاحق ہیں۔ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پر آ چکی ہیں کہ ہمیں پاکستان کا اقتدار نہیں ملتا تو پاکستان بھاڑ میں جائے، پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور بھارت کو ہمارے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بارڈر پر، جب حامد میر اور نواز شریف جیسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ حامد میر نے انڈیا کے ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیا جس کا نام ہے دی پرنٹ۔ ان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، عمران خان کو انہوں نے غنڈہ کہا۔ اس سے پہلے بھی حامد میر نے عمران خان کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے 24 نیوز کو بند کیا تو ہم تمہاری 24 آورز کی نیند اڑا کر رکھ دیں گے، اور اب وہ انڈیا کے چینل کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ غنڈہ ہے، اور پاک فوج جو ہماری فوج ہے وہ سیاستدانوں کو اٹھاتی ہے، ان کو کڈنیپ کرتی ہے، ان کو قتل کرواتی ہے۔ یہ ہمارے صحافی وہاں پر جا کر ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو میٹیریل ان کو چاہیے کہ وہ پوری دنیا کو دکھائیں، اور جو عمران خان کو اور پاک فوج کو جو 2 سال لگے ہیں پاکستان کا ایک اچھا امیج بنانے میں دنیا کے سامنے، اور بھارت کا اصلی روپ دنیا کو دکھانے میں، وہ ہمارے اپنے لوگ اب خراب کرنے پر اتر آئے ہیں۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ 2 سال پہلے جب آپ کی حکومتیں ہوا کرتی تھی تو پاکستان کو دنیا دہشت گرد کہتی تھی، آج پاکستان کو امن پسند کہا جاتا ہے، عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہوئی، آج بھارت کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی فوج کے خلاف اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ پھر حامد میر نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کتاب کا حوالہ دیا جس میں بتایا گیا کہ ہماری فوج جو ہے وہ بندوں کو اٹھاتی ہے، اختر مینگل کے بھائی کو اٹھایا گیا تھا، اس کو مروا دیا گیا تھا۔ تو ایسی باتیں وہ بھارتی چینل پر بیٹھ کے کرتے رہے۔ اب حامد میر بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر وہ بھارت میں ہوتے تو وہ یہ بات کبھی بھی نہ کر سکتے۔ پھر حامد میر سے پوچھا گیا کہ سلیکٹر کون ہے جو آپ کہتے ہیں کہ سلیکٹ کیا گیا ہے، تو حامد میر نے کھل کے کہا کہ سلیکٹر جو ہے وہ فوج ہے۔ پھر حامد میر نے بلوچستان کو اور کشمیر کو ملانے کی بات کی کہ کشمیر سے بھی برے حالات ہیں بلوچستان میں، یعنی آپ بھارت کا موقف جو ہے اس پر سٹیمپ لگاتے رہے ایک پاکستانی ہو کر۔ اب وہ دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھیں پاکستانی خود یہ بتا رہے ہیں، ادھر نواز شریف یہ بتا رہا ہے، مریم نواز کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے، ان کے اپنے بندے اپنی فوج کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اور پیچھے عوام بھی کھڑی ہوئی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ پیچھے عوام بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو حامد میر صاحب یہ بات نہیں جانتے وہ بڑی اچھی طرح سے ہیں، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ بھارت میں بیٹھے ہوتے اور بھارت کی فوج کے خلاف ایسی بات کرتے، بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ حکومت کے خلاف، آپ رشیا میں، آپ ترکی میں، آپ بھارت میں، کئی ایسے ممالک ہیں، آپ یورپ میں حکومت کے خلاف ایسے نہیں بول سکتے۔ آپ وزیر اعظم کو غنڈہ کہہ رہے ہیں ایک غیر ملکی چینل پر، ایک دشمن چینل پر، دشمن ملک کے چینل پر بیٹھ کے، اور آپ اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان ہی ہے۔ اگر بھارت ہوتا تو حامد میر کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ اوم پوری نے پاکستان کے حق میں بات کی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے حق میں انہوں نے بات کی تھی، بھارت کو برا کہا تھا، کیسے میڈیا چینلز پہ 20 لوگ بیٹھ کے ان کو نشانہ بناتے تھے، اور ہم نے اسی سچ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو کہا تھا کہ اوم پوری کچھ ہی عرصے میں مارا جائے گا، اور اس کے فوراً بعد ہی وہ ترکی کے ٹور پر جاتے ہیں اور طبی موت مار جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نام اوم پوری، اتنا بڑا بالی ووڈ کا ایکٹر، اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور کسی نے نام تک بھی نہیں لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ اوم پوری طبی موت مر گئے ہیں۔ تو یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر آپ کو ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے۔
کہ آپ اسی ملک میں رہیں، اسی ملک کا کھاتے رہیں اور اسی ملک پر حملے بھی کرتے رہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔